الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو سکتا محمد مصطفى آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ
قمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے۔ ایک مرتبہ برات درود شریف پڑھ لو۔ صدر ذی وقار برادر عزیز خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، بڑے طویل عرصے دے بعد تسوں حضرات دے نال ملاقات دا یہ موقع نصیب ہوئے۔ اور دلی طور تے یہ فرحت نصیب ہوئی ہے کہ جیڑا اے بوٹا حضرت مولانا قاری محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ لا کے گئے ہن، اج وہ تن آور درخت بن کے، پھلدار درخت بن کے تو حقوں اللہ دی رحمت دے نال ای مقام دے اتے دین دا فیض پہنچا رہی ہے۔ میں اتنا اقساں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیڑی اے نعمت غیر مترقبہ حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب دی صورت دے اندر تہاکو عطا فرمائیے، این سعادت بزور بازو نیز اے سمجھ گنو کہ اے میرے مالک دی تہالے اتے عطائے ہوندا فضل ہے، ہوندا کرم ہے کہ حدیث پاک کی چاندے اللہ پاک جن نال بھلائی دا ارادہ فرمیندن ان کو دین دی سمجھ عطا فرما چھوڑے دن۔ ربیع الاول دا مہینہ علماء کرام کو لو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر، میلاد، شان تے مقام تسا حضرات سنتے رہے ہو، پڑھے لکھا مجمع جی میں یہ گال جان دے ہو کہ سائنس دان آہدن کہ یہ جڑی بارش ہے نا، بارش
جب تک کہ بارش دنیا دے اندر وسدی راسی، میری طرف توجہ کرے سو، جب تک کہ وسدی راسی ہوں ویلے تک ایک کائنات قائم راسی، اس وقت بھی کائنات دا کوئی ایسا حصہ خالی نہیں ہے جتھاں باران رحمت نہ ہوتی ہوئے۔ ہر ٹائم ہر وقت دنیا دے کہیں نہ کہیں کونے دے اندر ایک بارش رحمت والی وسطی رہ دیئے، ہندی وجہ کر کے دنیا قائم ہے۔ میں آدھا ایمیں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر، تذکرہ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا شان تے مقام جب تک اس دنیا دے اندر ہودا راسی ہوں ویلے تائیں اللہ دی ایک کائنات باقی راسی قائم راسی۔ جے نہار میرے آقا دا ذکر خیر ختم ہو گیا، آپ دا تذکرہ خیر ختم ہو گیا۔ توجہ ہے میری گل؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ جے نہار اے تذکرہ خیر ختم ہو گیا، ہوں نہار اے کائنات باقی نہ راسی۔ میرے آقا دی آمد ہوئیے کائے مقام دے ہوتے مکہ مکرمہ، کتنا ہوئیے مکہ مکرمہ۔ مولانا بیٹھل مکہ مکرمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر بنائے، کعبہ بیت اللہ، جلی ہدایت دا مرکز تے بنیاد ہے۔ توجہ میری طرف فرمائے، حدیث پاک ہی چاندے کہ ایک حبشی آسی، کالا آسی، وہ گدال چاہ کے پھوڑا چاہ کے کعبے دی اٹ نال اٹ وجا لے سی، اللہ دے گھر کو ڈھوا لے سی، گرا لے سی، منہدم کر لے سی۔ جینہار او گھر ٹھاسی وقت میرے آقا دا تذکرہ بھی ہی دنیا دے ہوتے ختم ہو سی، تے وقت این دنیا دا مقصد ہی فوت ہوئے سی، میرا اللہ تب قیامت فرما لے سی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہی ہوں، میرے آقا دی آمد ہوئیے، اللہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے اون جھادا انتخاب فرمائے، جائیں جھادے ہوتے میرے محبوب کو بسامنا۔ صالحان جلسے دے پروگرام دن، تقریر دے پروگرام دن، مہمان دن، اور مہمان دی خاطر تو سب کوشش کریں گے کہ جناب اون دے بڑھامن واسطے، کھڑامن واسطے جگہ دا انتخاب کروں، زیادہ انتخاب کروں، ایسی جگہ ہونی چاہیے جڑی مہمان دے شایان شان ہوئے، مہمان دی عزت مقام دے مطابق ہوئے۔ بنگلہ گرسل والوں
میرے آقا امام الانبیاء سرداج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت آمد ہون لگی مالک کائنات نے خالق کائنات نے جگہ دا انتخاب فرمایا اور میرے آقا دی آمد تو پہلے حضور دی آمد تو پہلے رب لم یزل نے اس مقام دی اس مقام دی اس جگہ دی شان کو اپنے کلام دے اندر بیان فرمایا او جگہ کیڑی ہے او مقام کیڑا ہا مالک کائنات نے رب ذوالجلال نے ایک نہیں دو نہیں ترائے قسمہ چاہتی ہیں کتنی قسمہ میرے دوستوں میرے بزرگوں رب کائنات نے ترائے قسمہ چاہتیاں فرمایا والتین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین میں کو تین دی قسم زیتون دی قسم طور سینا دی قسم اللہ فرمے دے طور سینا دی قسم اور اے شہر جدی نسبت میرے محبوب دے نال ہونی ہے فرمایا اس شہر دی عظمت بیان کرنے ہوئے اللہ فرمیدن وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اے شہر بلد امین بلد امین تے میرے دوستو میرے بزرگو جائیں جھولی دے اندر میرے آقا دا ظہور ہونا میرے محبوب دا ظہور ہونا اللہ تبارک و تعالی نے والدہ ماجدہ دانا آمنہ تجویز فرمایا شہر کیڑا بلد امین تے والدہ دانا اما دانا آمنہ جھولی آمنہ دی گود آمنہ دی در آمنہ دا گھر آمنہ دا انتخاب کے دا زور بولو نا انتخاب کے دا میرے اللہ دا مالک نے انتخاب فرمائے کہ جناب یہ جڑا آمن والا ہے او بھی امین نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر آمن والا دشمن گواہی پہلے دن دشمن پہیا دن جاء الصادق جاء الامین آمن والا امین اور شہر بلد امین اما آمنا میرے دوستو میرے بزرگو آج بھی اللہ تو کعبہ بیت اللہ دے اندر گھن ونجے مکہ دی زیارت کرو بیت اللہ دے سامنے او گھر آج بھی محفوظ ہے او گھر بولو نا آج بھی محفوظ ہے حاجی صاحبان دیکھ کے آئے کہ ہوں گھر دے ہوتے آج بھی تحریر لکھا ہوئے کہ ہاذا مولد رسول
اللہ، اے میرے آقا دی جائے پیدائش، اے میرے آقا دا گھر، اس گھر دا مقام، اس در دا مقام بھی میرے دوستوں، میرے بزرگوں اتنا بلند، اتنا اونچا ہے کہ جائے رات دے اندر، جس رات دے اندر میرے آقا نے تشریف گھرنا منا، میرے محبوب نے آمنا، خالق کائنات نے جبریل امین دی ڈیوٹی لائیے، اے جبریل، اے جبریل چل، اللہ کتھاں چلنا، رات دا ٹائم میں، رات دا وقت ہے، فرمایا میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے، جبریل چل، اللہ کتھاں چلنا، مکہ مکرمہ دے اندر، اللہ مکہ دے اندر تیرا گھر موجود ہے، فرمایا میرے گھر نہیں، میرے گھر نہیں، آج چل کتھاں، آمنہ دے دروازے تھے، زور نہ بولو، میں گل ہی مقصد دی خاطر کی دیا ماں، دروازہ آمنہ دا، دروازہ آمنہ دا، گھر آمنہ دا، تے آمن والا جبریل امین، جبریل امین، شہر بلد امین، اما آمنہ جبریل امین تو بھی چل، رات کو نہیں دیکھنا، وقت دروازہ انہاں کو دیکھو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ٹائم رات دا، ٹائم رات دا، دروازہ سیدہ آمنہ دا، تے آمن والا جبریل امین انتخاب کے دا، بلند نہیں بھی اللہ دا نام نہیں بھی انتخاب کے دا، اللہ دا معلوم ہویا، جائیں جگہ دے ہوتے، جائیں مقام دے ہوتے، میرے محبوب نے آمنا ہوتے، جائیں چھا دے ہوتے، میرے حبیب نے آمنا ہوتے، اس جگہ دا انتخاب کون کریں دے؟ کون کریں دے؟ اللہ کریں دے، میرے حبیب نے دیرے آمنا ہوتے، اللہ سے چاہو انہوں نے راستی میں لگ سکتا تُسا گر سے لامنا ہوتے بند گرئی کیچ ویچ ہیں تُسا نے دے کے جناب والا لوگ ورغلا کے پھسلا کے اور تو کو تیار کرا کے گھنوے دل کہ حضور دی آمد ہو رہی ہے، فلاں مقام دے ہوتے، فلاں مقام دے ہوتے، فلاں جگہ دے ہوتے، فلاں جگہ دے ہوتے، میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرمائے، جائے مقام تے میرے آقا آمنا ہو دے، اس جگہ دا انتخاب بھی کون کریں دے؟ اللہ کریں دے، اللہ کریں دے، اللہ کریں دے، منافقین لائے حضور کو کھیلے، مسجد بڑائی کھڑے لائے، تشریف گھناؤ، میرے آقا وعدہ کر گھنن، بلکہ ارادہ بھی کر گھنن، آڈارم لے میرے حبیب اتھاں بجنے جائیں جادہ انتخاب میں کرے ساں، وہ مسجد زرار اتھاں نہیں بجنا، مسئلہ کچھ سمجھ آندہ پہ نہیں آندہ پیا، کوئی اختلافی گل نہیں، کہتے تنقید دی گل نہیں، یہ عقیدے دی گل ہے، ایمان دی گل ہے، ہر جگہ تے حاضر و ناظر، ہر جگہ تے موجود کہ دی ذات ہے، اللہ دی ذات ہے، میرے آقا آرام فرمائن روزہ اطہر دے اندر، آرام فرمائن روزہ انور دے اندر، تے سونے دے نور نبوت دے نال اللہ دی ساری خدائی منور ہے،
میرے محبوب دا نور نور نبوت بیک وقت ہر مقام تے اگر اس وقت پاکستان دے اندر نور نبوت چمکدا پائے تو عربستان دے اندر بھی چمکدا، امریکہ دے اندر بھی چمکدا پائے، یورپ دے اندر بھی چمکدا پائے، کائنات دا کوئی حصہ کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جائیں جگہ تے حضور دا نور نبوت نہ پہنچدا ہو۔ یہ بئی گال ہے کہ اسا مستفید نہیں تھی دے، اسا فائدہ نہیں اٹھے دے، ساری نگاہ ظاہر تے ہوندی ہے، نہیں سمجھ آندی پی ظاہر تے کہ جھنڈیاں ہیں، لنگر ہے، مولانا صاحب دے چوہے ہیں، مولانا صاحب کو ہار پاتے ہوئے ہیں، گھر تے چراغاں ہے، دکان سچی ہوئی ہے، وقت حضور تشریف کی دی آنن جے خالی خولی سادہ سودہ گھر ہو گئے وقت اتھا حضور آنن اللہ ہوتے جا جرا میری گال نہیں سمجھ دے بیٹھے، اساری نگاہ ظاہر تے ہے، ظاہر تے کہ وہ دکان جڑی سجی کھڑی ہے ایک نہیں ڈٹھے جو اون دکان دے اندر جڑا سامان پائے وہ سامان اصل ہے یا ملاوٹ والا ہے، اون دکان دے اندر جڑا تولن والا بیٹھے وہ پورا تلے دا بیٹھے یا گھٹ تلے دا بیٹھے، اون دکان والے کو لو جڑا مال ہے وہ حلال دا ہے یا حرام دا ہے، وہ دکان دے اندر جڑا سودا ہے وہ ڈیو تے نہ بدلن نہ بدلن کہ یہ ڈیو ہے، یہ منافع ہے، یہ مولانا آسا فلانا ہیلا کر کے دے، فلانا ہیلا کر کے دے، وہ بھی سارے اللہ معاف فرماوے وہ بتینت مولوی جڑے کوئی 4 پیسے بٹور گئے ہیلا بنا کے دے دیتا کہ کن کو این نہیں پکڑنا بلکہ این ولا کے این پکڑنے، میری گال نہیں سمجھ دے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کنے ایک بندہ آیا وہاں کہ حضرت میں 3 طلاقاں لے بیٹھا، کتنے طلاقاں؟ 3 طلاقاں لے بیٹھا تے مسئلہ دسو میری بیوی واپس آ سکتی ہے نہیں آ سکتی؟ حضرت فرمایا 3 طلاقاں لیتے ہیں وہ تے حرام ہو گئی ہے، طلاق تے مغلظہ ہو گئی ہے، واپس ہی میں تے نہیں آتی، وہ چلا گیا ایک مولوی صاحب دی خدمت دے اندر، حضرت جی میں کوئی توانی بھی معقول خدمت کرے ساں، کوئی ماشاءاللہ جیب شیب پوری بھرے ساں تے 3 طلاقاں لے بیٹھا کوئی مسئلہ بناؤ۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے بھائی، تائیں طلاق کی میں دیتی آئی؟ وہاں کہ میں آکھیا ہم طلاق 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 طلاق، مولوی نے فرمایا بھئی یہ طلاق ہے عربی دا لفظ، یہ لفظ میں ہے طلاق، توئے موٹی تے قاف دو نکتیاں دا طلاق، این اکسیں تا طلاق تھیسی، ورنہ طلاق 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 تے آکھیے پروں کاف کشش والا آکھے یہ تے لفظ ہی نہیں بنیا، فلہذا طلاق کوئی نہیں، مال اندر تے دم
ٹھیک ہے وہ چلا گئے، بیوی گھر آ گئی تے دوڑدا ہویا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دے کولو آ گیا، حضرت جی تساں بڑے بزرگ ہوئے، بڑے پیر آوے تواڈے کنے مسئلہ پوچھیں، تساں تا رستہ نہیں دیتا، میں مولوی صاحب کولو گیا ہوں، میں کو رستہ دے دیتے دس دیتے۔ حضرت نے فرمایا کو مال شال لایا ہوئی، لنگر کوئی دیتا ہو سی نہ ہوں آکے بس حضرت ہوتے ہوں دے رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تیرے پیسے بچے نا، تو ہی میں کر وہ پیسے مولوی صاحب کو واپس گھن تے میں تے کوئی دسے نا بھی تے جل نکاح کیتا ہا شادی کیتی ابھی اوہ لے کے آکھیا ابھی وہ آکھی میں تے آکھیا ہی قبول 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 قبول۔ آپ نے فرمایا وہ لفظ قبول قبول قوف تے پیش ہوئے دو نکتیاں والا وڈا قوف ہوئے تاں او بندے قبول تے تائیں تاکہ قبول قبول، یہ کشش والا قاف یہ تے جرلے ابتدا نکاح ہی نہیں ہویا تے وہ طلاق کی تو ہوئی ہے پیسے اپنے والا کے نہیں سمجھ آتی پڑا۔ تو بھائی ہر دور دے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، کوئی نہ کوئی ہیلا بنا کے جناب والا توڑی خدمت دے اندر جل دے دیں۔ اے اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا بیٹھا جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم مالک کائنات نے حکم فرمایا سارا ہفتہ شکار کرنے مچھلی دا شکار کرنے لیکن اتوار والی دیوار شکار نہیں کرنا شکار نہیں کرنا یہ عبادت دی دیوار ہے اور جرلے انہاں ڈٹھے کئی دیوار شکار دی اجازت نہیں ہے قدرتی طور تے دریا دے اندر مچھلیاں ہی مچھلیاں ہی میں ٹپ دیاں ودیاں تے جناب سامنے ودیاں انہاں نے پروگرام میں بنائے چلو میں کریں گے دریا کنے کھائیاں کھٹ کے کھالے بنا کے اگو بڑے بڑے ہاؤس بنا دیتے ہیں ہاؤس بنا دیتے ہیں جڑی دیوار شکار نہیں کرنا ان دیوار کیا کرے دل وہ جناب کھالیاں دے منہ کھول کے تے پانی انہا ہاؤساں دو یہ دیماں دو بھیج دینے مچھلی آوے دیئے مچھلی اتر رک گئی سٹور ہو گئی وقت اگلی دیوار آکے شکار کر گیتا او خالق کائنات تے جان دے او آدھے کہ یعلم السر و اخفا میں ظاہری گال بھی جاننا باطنی گال بھی جاننا اے ہیلا سازی کرے دے کھڑے اس کو بھی جاننا جان دے کہ نہیں جان دے جی بھائی تو سوان لکھ نہ تبدیل کرو اچھا بتا اکسو مولی سے تھیں دا تا فائدہ ہے منع کیوں کریں دے ایمیں نا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگ اللہ فرمین دے یہ فائدہ تو عدد میں کرنا آئی میں کرے نہ فائدہ کہ کہتے ظلم نہ ہوئے کہتے زیادتی نہ ہوئے فرمایا تو سب ہی کتلی خرچ کرو ہی گکڑ کھجور دی خرچ کرو میں خدا ودھینا 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 اتنا ودھے سا کہ دن قیامت دا ہوسی اور ایک بندہ حاضر تھے سی نیکیاں تھوڑیاں گناہ زیادہ
اللہ پاک فرمیشن او میاں کیوں پریشان حال کھڑے اللہ میری نیکیاں تھوڑی ہیں گناہ زیادہ ہن خالق کائنات فرمیشن او سامنے دیکھ اللہ تے پہاڑے اللہ فرمیشی اے پہاڑ تیریاں نیکیاں اللہ میں تے اتنیاں نیکیاں کوئی نن کی دیاں نہن کی دیاں مالک فرمیشن میں اکائی ایک گٹھلی خرچ کر واللہ یضاعف لمن یشاء میں اللہ ودھے سا او گٹھلی او گکڑ ودھا کے میں قیامت تک ودھے داریاں او گٹھلی پہاڑ بنا چھوڑے او منافع دیون والا کون ہے زورن بولو اللہ ہے تے جیڑا کم تساں کر رہے ہو تساں پہ کرنے ہو اللہ قرآن کا دیت نارادہ کھڑے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ نے بائع کو حلال کیتے اتے سود کو حرام قرار دیتے اس دے باوجود بھی جڑا بندہ ایک کم کریں دے اللہ تبارک و تعالی بے مقام تے فرمے دن کہ گویا کہ انہیں اللہ تے خود رسول دے نال جنگ کر چھوڑیے کیا کیتے ایمان نال دسو جڑا اللہ تے ان دے رسول نال جنگ کرے سی جیت سی یا ہار سی دورل بولو ہیں اساں سمجھتے پائیں گے بظاہر ساری جیت ہونی پائیں گے بظاہر سارا مال وزدہ پائے بظاہر سارا ساز و سامان وزدہ پائے اے حقیقت دے اندر گھاٹا ہو رہی ہے تروٹا ہو رہی ہے خسارہ ہو رہی ہے اشارتاً میں ڈال کر دیتی ہے میں اپنے موضوع کی طرف میرے دوستوں میرے بزرگوں تو حالی میری نگاہ ظاہر دے اتے پونیے کہ جناب اس جپاؤں دی سجاوٹ تے میرے آقا آئے ہوئے کہیں نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور دی میلاد دی خوشی او بندہ مناون دا زیادہ حقدار ہے جیڑا پہلے میلاد والے کو مناوے میری گال سمجھ آندی میلاد مناون کو لو پہلے کے کو مناوے میلاد والے کو مناوے جیندہ میلاد منے دے پائے ہیں اگر او راضی ہے اگر او خوش ہے تو توڑی اے میلاد دی خوشی جائز ہے اگر او خوش نہیں ہے اگر او راضی زورل بولو نہیں ہے وقت میلاد دی خوشی کہیں خوشی ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اعمال اساں ایسے کیتن کم اساں ایسے کیتن کہ میلاد والے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ کو نہیں ڈٹھا سورت طیبہ کو نہیں ڈٹھا نہ سیرت ایسی بنائیے نہ صورت ایسی بنائیے نہ لباس نہ تراش نہ خراش ایسی بنائیے کہ جن دنال میلاد والا راضی ہوئے گھران دے اندر اگر اماں بی بی نے بچے کو سیند سرما کیتے خوشبو لائیے تیار کیتے تاں بھی وہ جلے بچے کو تیار کر کے بیٹھ دیئے آدھیے نکے دا پیو رحمت دا پیو دیکھیں ہاں
میرا پتر انگریز لگدا بیٹھے یا نہیں لگدا بیٹھا؟ آدھی نہیں آدھی اللہ دے چاہ آدھی ہے نا. یعنی ان کو مسلمان دی شکل پسند نہیں، مسلمان دی صورت پسند نہیں، ان کو کیا پسند ہے؟ انگریز. او حاوی ذہن دے اتے، او حاوی دماغ دے اتے کہ جناب انگریز ہر حال سارے کول چنگا ہے، او سونا ہے کہ انہیں منہ کو لوٹا بنائے، چہرے تے سنت نہیں سجائی، گلے دے اندر ٹائی لائیے جڑا عیسائیاں دا نشان ہے. اے ٹائی وہ آدھے نے صلیب ہے جو حضرت عیسیٰ صلیب تے چڑھ گئے ہیں. اساں دین دی سمجھ کریں رکھی کوئی ساکو قرآن آدھا کھڑے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیتا گئے نہ انہوں کو پھانسی تے چڑھایا گیا. اساں بس مرعوب ہیں لیکن اللہ والے کریں انہوں دے روب اچ نہیں ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کنے ایک بندہ آیا عیسائی بڑا جلابے والا انہوں دا عالم، آخر حضرت مسئلہ دسو. ایک بندہ رسے تے ویندا پے چاؤ کچ گئے دے دے، ایک بندہ ستا پے ایک بندہ جاگدا بیٹھے تے اے ہن راہ بھول گئے کہ میں اے رستہ ونجنے مسئلہ اے دسو جو اے راہ کے دے کولو پوچھے، ستے ہوئے کولو پوچھے یا جاگ دے ہوئے کولو پوچھے؟ کے دے کولو پوچھے راہ ہیں؟ تو سبھی سارے ہی آدھے پائے ٹھیک ہے نا کہ جاگ دے ہوئے کولو رستہ پوچھے ایویں آدھے پائے نا، ایویں آدھے پائے جاگ دے ہوئے کولو پوچھے. اس انگریز دا بھی ایو خیال ہا پادری دا کہ میں جو ایو آکساں کہ رستہ ستے کولو پوچھے یا جاگ دے کولو پوچھے، تے شاہ صاحب آکسن جاگ دے کولو پوچھے، فلہذا میں چڑھائی کر دے ساں. کیوں؟ مسلمانہ دا عقیدہ بھی جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تے جاگ دے بیٹھن، وہ زندہ بیٹھن تے تہاڈے نبی جڑے ہیں وہ تے روضہ اطہر دے اندر آرام فرمائیں، تہاڈے نبی تو ستے ہوئیں وقت کئی لوگ اگھاں ود کے نعوذ باللہ انہاں تے نبوت کو نعوذ باللہ مار چھوڑے عقیدہ بنائیں چے نیچا پتھری کہ جناب نبی بھی سارے نعوذ باللہ مر گئے. استغفر اللہ. یہ سمجھ نہیں آتی سارے نبی سے دی نبوت جاری و ساری ہے یا کوئی نہ اللہ تے چاہ قیامت دی صبح تک اور کوئی نبی نہیں آمنا تے جے نبی کو نعوذ باللہ مار دوں ختم کر دوں وہ تو نبوت جاری راسی ہیں. نبوت مستلزم ہے حیات کو، نبوت لازم ہے حیات کو. جے حیات منے سوں تا نبوت جاری ہو سی، جے حیات نہ منے سوں تا نبوت جاری ہو ساری. عقیدہ حیات النبی زندہ باد. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کرنا کہ جناب نے حضرت شاہ صاحب کو اے آکھیا کہ جناب دسو اے راہ بھلن والا ستے ہوئے کل رستہ پوچھے یا جاگ دے کولو پوچھے؟ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گال سمجھ گئے فرما لگے میاں پہلے میں کوئی اے دسا کہ راہ بھلن والا جڑا ہے اے جڑا بندہ جاگ نہ بیٹھے اندے کولو پوچھے کہ میاں کی تھائیں تو بھی اس انتظار دے اندر تا نہیں بیٹھا جو یہ ستا ہویا جاگے تے میں دے کول رستہ پوچھا. ماشاءاللہ یہ ستا ہویا جاگے وہ پتہ نہیں انتظار دے اندر بیٹھا ہوئے کہ وہ آپ کو بھی رستے دا پتا نہیں ہے. وہ انتظار کرنا پہ کہ اے جاگے
تے وت میں دے کل رستہ پوچھاں فبہت الذی کفر او لا جواب ہو گیا بے ایمان۔ میرے دوستو میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ اساں لوگاں نے انگریز کو مقدم کیتا ہوئے، یہود و نصارہ دے گماشتیاں کو مقدم کیتا ہوئے، اور نعوذ باللہ ماں باپ دا احترام سارے اندر ختم ہو گئے، بڑے بزرگاں دا احترام ختم ہو گئے، بڑے بزرگاں دے فیصلے انہاں کو اساں ساتھ نہیں کریں دے، آدھے جناب اساں جوان ہو گئے ہیں، اساں کو بڑا پتہ ہے، اساں کوئی پیو دی گال من کے کوئی پیو دے غلام ہے، کوئی اماں دے غلام ہے، کوئی اپنے ڈاڈے چاچے دے غلام ہے، ایتے پگڑ بدھ لوگ ہیں، انہاں پگڑ بدھاں دے اساں فیصلے کیوں منوں؟ یہ گالی تھی نہیں کھڑے نہیں تھی جی بھائی بات میلاد مناونا دا کیا فائدہ ہے؟ میلاد والے نے تا اے آکھے جے اے بڑھڑے پیو کو راضی کرے سو تا عرش والا راضی تھی سی، جے بڑھڑا پیو ناراض ہے تے عرش والا رب بھی ناراض۔ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اے حضور دا فرمان ہے کہ اللہ دی رضا والد دی رضا دے اندر ہے تے رب دی ناراضگی والد دی ناراضگی دے اندر ہے۔ جے اے راضی تے او راضی، جے اے ناراض تے او بھی ناراض۔ اساں آکھے پگڑ بدھ ہے، ایویں نہیں؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ اللہ دا قرآن میں سر تے رکھ کے آدھا علماء تو نے ہمدرد ہے۔ یہ قرآن رب نے تمہاری میری ہدایت واسطے بھیجے۔ حضور فرمائے انما بعثت معلما، میں کو اللہ نے معلم بنا کے بھیجے۔ انما بعثت رحمت مہدات، میں کو اللہ نے رحمت، ایسی رحمت جڑی ہدایت دا منبع تے مرکز ہے، وہ رحمت بنا کے بھیجے۔ اس رحمت والے نبی نے تو آپ کو دسے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جیڑا وڈا چھوٹے دے رحم نہ کرے سی، جیڑا چھوٹا وڈے دا احترام نہ کرے سی، او میں محمد دی امتی چوئی کوئی نہیں۔ تو سا کہیں دے آکھے ماں باپ کو کنڈ پچھو سٹے، بزرگیں کو کنڈ پچھو سٹے کہ اساں بڑے عقیل ہیں، اساں بڑے فہیم ہیں، اساں بڑے سمجھدار ہیں، ساریاں سوچا او بھائی یہ بوڑھے انہاں داتے اللہ بھی حیا کرے گے۔ بے شک جلے بندے دے سفید وال تھی ویندن چٹے وال، اللہ فرشتیاں کو روک دیں دے، فرمے دے ایدیاں ہن نیکیاں لکھائے گناہ نہ لکھائے، ایدیاں نیکیاں لکھائے گناہ نہ لکھائے، جو میں اللہ کو ایدے کولو حیا آدھی ہے، حیا آدھی ہے، لحاظ آدھی ہے، تے تو کو نعرہ بنا دیتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں؟ بھئی ابے دی غلامی نہ کرے سو کہیں دی کرے سو؟ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن اے لوگوں میں محمد عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں اور میری اماں گھر دی اندر ہویا زندہ ہویا، میں محمد قیام کر کے اللہ اکبر کے سورہ فاتحہ پڑھدا پیا ہوا، تلاوت کردا پیا ہوا، تے میری اماں میرے کو گھر وچوں آواز دے ویا یا محمد
ابنی محمد، اے میرے بیٹے محمد، اے میرے بیٹے محمد. حضور فرمائیں میں خدا دا فرض چھوڑ دے وہاں، نماز چھوڑ دے وہاں، تلاوت قرآن چھوڑ دے وہاں، میں اپنی اماں دی آواز سے لبیک کہتا ہویا اپنی اماں دی خدمت وچ حاضر تھی ونجا. یارو کیا قوم آ گئی، کیا لوگ آ گئے جنہاں کو دین دا علم نہیں. ساری ہدایت دا مرکہ، ساری بنیاد، اسا مسلمان ہیں، بنیاد پرست ہیں، ساری بنیاد اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن ہے. ساری بنیاد کلمہ ہے، ساری بنیاد بولو نا کلمہ ہے، ساری بنیاد دین اسلام ہے، ساری بنیاد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے. انہوں نے لڑامن دی کوشش کی تھی ہے، بھیڑامن دی کوشش کی تھی ہے. میرے والد محترم خطیباً ایک مقام تے مرزائیاں نال مقابلہ ہا، دیوبندی تے بریلوی رل کے پروگرام رکھی گڑیاں. مسجد بریلویاں دی آئی اور خطاب میرے والد صاحب دا ہا، انتے لکھیا ہویا ہے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد. انہاں دی چونکہ کوشش ہونی ہے آپس دی اندر لڑاؤ بھیڑاؤ، ایک بندے چٹ لکھی ہے حضرت صاحب آپ دیوبندی ہو، اوپر یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ والد صاحب فرمایا یہ یا جو ہے نا یہ عربی کا نہیں ہے، یہ اردو کا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ یا اللہ کی مانو یا محمد کی مانو، لیکن مرز بےمان کی مت مانو. یا اللہ یا محمد، یا اللہ کی مانو یا محمد کی مانو، لیکن اس مرز بےمان کی نہ مانو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو کو آدھن جی یہ مولی تھا لڑائی کھڑن بھڑائی کھڑن دین دے سینن مولوی، کوئی لڑائی نہیں. دیوبندی بھی میلاد دے قائل ہیں تے بریلوی بھی میلاد دے بولو نا قائل ہیں. بس صرف اتنی نصیحت کرے ساں میلاد مناون دا زیادہ حقدار او ہے جڑا پہلے میلاد والے کو مناوے. پہلے کیا کو مناوے؟ میلاد والے کو مناوے. اپنے اعمال، اپنا کردار، اپنی گفتار اوے کرے جویں میرے آقا نے دسے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دروازہ سارے کلوئی وہی کوئے دروازہ. میں گزارش کر رہے ہم اپنی گل دی طرف آما. جبریل امین کو خالق کائنات نے بھیجیا. اے جبریل رات دا وقت ونجو. اللہ کتھا ونجا؟ آمنہ دے دروازے دے ہوتے، آمنہ دے دروازے دے ہوتے. اللہ میاں میں چلا کلا. فرمایا نہیں، 70,000 فرشتہ دائیں بائیں سجے کھبوں اتے تلے، اے سارے ملائکہ دے جنوب دی اندر آمنہ دے دروازے تے آؤ. جبریل آیا بیٹھے، کہیں پوچھے جبریل رات دا وقت ٹائم بھی رات دا ہے تے اے دروازہ آمنہ دا ہے تے عبداللہ گھر دے اندر کوئی نہیں، باپ گھر دے اندر کوئی نہیں ہے، بیوہ دا دروازہ ہے، ہیدہ تے ولی وارث بھی کوئی نہیں ہے، تو فرشتیاں دا سردار. جبریل دے اپو نہیں آیا، اپو نہیں آیا. میرے اللہ نے بھیجے، میرے اللہ نے بھیجے کہ اے جبریل امین بلد امین دے اندر آمنہ دے دروازے تے ون تے مولانا ہک بئی رات اے بھی ربیع الاول او بھی ربیع الاول. اس رات دے اندر نوریاں دا سردار چل کے آئے آمنہ دے دروازے تے اس ہجرت دی رات دے اندر ساری کائنات نوریاں بشریاں جنہ انسانہ دا سردار چل کے آئے ٹر کے آئے ایک دروازے تے جیڑا دروازہ ابو بکر صدیق دائے، ابو بکر صدیق دائے. میں پوچھے آمنہ دے لال
وقت بھی رات دا ہے تے دروازے تے چل کے تو سمجھو آدن اے مولویا میں اپو نہیں آیا میرے اللہ نے بھیجے شان محمد مصطفیٰ شان سیدنا صدیق اکبر میرے ابتدائی الفاظ تقریر دے کہ جناب والا میرے آقا تشریف گھرنا ہے لیکن جگہ دا انتخاب جا دا انتخاب کہیں کیتے فرمایا او انتخاب کرن والا میرا اللہ جڑا ادا کرے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہ میں اپنے محبوب کو بھیجیا اپنے حبیب کو بھیجیا آمنہ دے لال کو بھیجیا عبداللہ دے چندر کو بھیجیا بھیجن والا کون زورن بولو اللہ کس کے کو بھیجیا شاہد بنا کے بھیجیا مبشر بنا کے بھیجیا نذیر بنا کے بھیجیا داعی اللہ بنا کے بھیجیا سبحان اللہ ماشاءاللہ اندے واسطے وقت چاہیے کہ ہی گال دے ہوتے ہی لفظ دے ہوتے بیان کی ونجے خدا دی قسم سارا عقیدہ ہے سارے اکابر دا عقیدہ ہے کہ اگر میرا اللہ ساری کائنات دے سمندران دیاں سیاہیاں بنا دے وے ساری کائنات دے درختاں دیاں کلمہ بنا دے وے زمین و آسمان دے طبق انہاں دے کاغذ بنا دے وے جنہ انسانہ ملائکہ کو لکھن والا بنا دے وے آکھے لکھو آمنہ دے لال دیاں تعریف سبحان اللہ لکھو عبداللہ دے چاندر دیاں شانہ لکھو صدیق و فاروق دے یار دا مقام سارا عقیدہ کائنات دے پانی سیاہیاں ختم ہوئے سن کلمہ گھس وے سن لکھن والے تھک وے سن کاغذ ختم ہوئے سن لیکن میرے آقا دی تعریفات دا ہک پہلو بھی نہ پورا تھی سی بے شک بے شک میں رسم اے ذکر ازل تو چلدا پہ بے شک کرن تو چلدا پہ ازل تو تے ابد تک چلدا راسی بے شک جب تک چلدا راسی کائنات قائم راسی جب اے بند ہوئے سی کائنات ختم ہوئے سی کیوں مقصد ہی جو ہے بے شک مقصود ہی جو ہے مطلوب ہی جو ہے بے شک جے مقصود کو اسا چھوڑ کے ہن کوئی نبی آمنے نہیں بولو بالکل وارث کون ہیں یہ علماء ہیں کون ہیں علماء ہیں حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میرے امت دے علماء دی شان ایویں ہو سی نبی تا نہ ہو سن لیکن جیویں بنی اسرائیل دے نبیاں دی شان آئی انہاں دا مقام ہا ایویں انہاں علماء دا شان ہو سی کیوں میرے بعد نبی نہیں آونا ہن نبیاں والا کم اے کرے سن بے شک ناراض نہ تھی بیٹھ اگر آج کوئی 17ویں سکیل والا افسر ان کو گورنمنٹ آکھے تے کو میاں اساں 6000 تنخواہ دے سوں 6 تو 7,000 نہ دے سکدے وہ کم کرے سی ایمان نہ لگ نہیں زور نہ دسو نہیں کرے سی وعدے میرے کو ایم اے دی ڈگری ہے میں ایم ایس کیتے میں 16 سال لائن پیو ماں خرچ کیتے میرا 17واں سکیل ہے تو ساں دے 6000 تے کم کر 7000 تے کم کر نہیں ہو سکتا میں نہیں کر سکتا مولوی عالم جن دین پڑھے ان کو بھی 16 سال لگ گئے بے شک کتنے سال لگ گئے 16 سال 16 سال لگ گئے
چٹائی تے سم کے گزارا کیتے، اوئے دال کھا دیے، سکے ٹکڑے کھا دیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ماں باپ دیاں امیداں ہن، جب پڑھ کے آئے تو سا مسجد خطابت دیتی ہے، تنخواہ کیا مقرر کی تھی؟ ناراض نہ تھی میں منگتا نہیں تمہارے کول تنخواہ 5 تو 6,000 6 تو 7,000 کہ مولوی دی 20,000 تنخواہ ہے 25 بولو 20-25,000 تے ہائی سے پینشن گھندا بیٹھا ہو سی زیادی ایویں نا پینشن دے اندر 35 تو 40,000 ٹھیک ہے، اس تو تھلے کام نہیں کریں گا۔ ایمان نال دسائے کہیں کہ مولوی آکے بھائی تساں چونکہ میرے تنخواہ 6,000 رکھیے میں تھوڑے بچوں کو قرآن نہ پڑھیں گا، نہیں دل تے ہاتھ رکھ کے دسائے کہیں کہ آکے نہیں ہیں تساں میری تنخواہ 6,000-7,000 رکھیے میں تو کو جمعہ نہ پڑھیں گا، میں نماز نہ پڑھیں گا، کریں بھائی کاٹ کی نہیں جی بھائی رکھی کھا دیے سکھی کھا دیے گزر بسر کیتے، جتنا کوئی گیا گزریا ہو سی ذہن وچ اے ہے سی کہ میں جڑا مشن بیان کر رہا ہوں نا وہ مشن ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ، میں جڑا کلام پڑھ رہیاں وہ کلام دے وارث اللہ نے میرے کو بنائے کہ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اللہ فرمائے دے میں اپنی کتاب دے وارث اپنے بندیاں وچوں مقرر کیتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ میں وارث مقرر کیتے ہیں، اللہ کیتے تو سمیں کو جان دے نہیں، میں پاولیاں میں موچیاں میں لوہاراں میں کمہاراں میں کئی گھٹیا قوم دا ہاں بڑیا قوم دا ہاں چھوٹی قوم دا ہاں بڑے قوم دا ہاں نہیں جان دے تمہارے علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تسا خان ہو چودھری ہو ملک ہو زمیندار ہو سب کچھ ہو، ٹھیک ہے؟ تسا میکوں اتھا ممبر تے کرسی تے بلھائے آپ تلے بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ ایویں نا بے شک ایویں ہے نا؟ کیوں ایو خیال کریں دے ہیں یار اندے سینے چ دولت قرآن دی، سبحان اللہ اندے سینے چ وراثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اے معلم ہے دکھی سکھی رہ کے آخر ہے تا انسان بچے اندے بھی ہیں ضروریات اندیاں بھی ہیں، ایویں نا؟ بے شک لیکن بغیر مطالبے دے پھر بھی یہ خدمت کریں دے اور اللہ تو کوئی اعزاز دیتے، پیسہ کماونا بڑی اوکھی گل ہے، مستری سارا دن دہاڑی کریں دے مزدور دہاڑی کریں دے تاں پیسے مل دن، دکاندار سارا دن مغز کھپیں دے دماغ کھپیں دے سروس کریں دے تاں پیسے مل دن، مولوی جب ممبر رسول تے آ کے اللہ تے اون دے رسول دا نام گھن دے، سبحان اللہ صرف میں نہ گھن دے تساں او مشقت نال کمتے ہوئے پیسے جیب وچوں کڈ کے گھن نہ دے حضرت قبول فرماؤ، ماشاءاللہ میں ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، والو محنت پیچھے لگی ویندی ہے وہ کوشش پیچھے لگی ویندی ہے، دماغ اے آدھے ذہن اے آدھے یار اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مشن دا وارث ہے، اے بددیانت نہیں دیانتداری نال دین دا کام کرے سے۔ ماشاءاللہ میں آیا بڑے عرصے دے بعد ہوں تمہاری خدمت مسجد